إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائیاں اللہ جل شانہ کے لیے لاکھ زیبا ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دیگر سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعہ میں نکاح کے تعلق سے اللہ کی کتاب سے کچھ آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ نکاح کے موضوع پر آئے دن جب بھی نکاح ہوتا ہے تو باتیں سامنے آتی ہی رہتی ہیں، مگر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے تعلق سے کچھ مکمل بات ہو نہیں پاتی ہے، یا یہ کہ تسلی بخش باتیں سامنے نہیں آ پاتی ہیں وقت کی کمی کی بنیاد پر۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ایک نکاح بھی ہے تو خطبہ جمعہ بھی نکاح ہی پر ہو، مزید کچھ وضاحت کے لیے باقی رہ جائے گی باتیں تو خطبہ نکاح کے بعد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کی چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی جگہ باتیں کی ہیں، ہمیں میسج دیا ہے۔ اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آیت کے الفاظ پر جو ہم غور کریں گے تو نکاح کرنے کا حکم ملتا ہے،
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سنت قرار دیا ہے، مگر جب چند آیتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم رکھتے ہیں سامنے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حالات کے پیش نظر نکاح واجب و فرض بھی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، حکم امپیریٹو آگیا کا ورڈ استعمال کیا، فَانْكِحُوا نکاح کرو، آرڈر ہے، یہ لفظ حکم کا معنی دیتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَرُبَاعَ، مومنوں مسلمانوں نکاح کرو 2 3 یا 4۔ یہ 2 3 4 کی بات آ رہی ہے، خوش مت رہیے، یہ الفاظ لے کر ہمارے بہت سارے استعداد نہ رکھنے والے بھائی بھی کہ دیکھو قرآن کا حکم ہے نا، 2 نکاح کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، تو کون ہوتا ہے سماج ہمیں روکنے والا؟ لیکن آگے وہ آنے والے ورڈ بھی آپ کو سمجھا دے گا کہ نکاح کون اس لائق ہے جو 2 کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَرُبَاعَ، مومنوں مسلمانوں نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو تمہیں پسند آئے، 2 کرو 3 کرو 4 کرو، جو تمہیں پسند آئے۔ پھر کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ہاں اگر انصاف نہیں ہو سکے تو پھر تم ایک سے کبھی آگے بڑھنا مت۔ پہلی بات جو میں نے پیش کیا آپ کو، امپیریٹو یعنی حکم امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نکاح کرو اور تم میں جو تمہیں پسند آئے 2 3 4۔ آگے کہا انصاف نہ ہو سکے تو ایک ہی پر بس کرنا، آگے جانا مت، بلکہ ایک بھی مت کرنا، طاقت نہیں ہے تو او ما ملکت ایمانکم، لونڈی پر بس کرنا۔ تو ایک نکاح کرنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، 2 3 4 کا حکم انصاف کے ساتھ شرط ہے۔ انصاف سے کیا مطلب ہے؟ انصاف سے کہ ان کے درمیان ہر چیز میں مساوات۔ ایک آدمی آج کے دور میں خاص طور سے الا ماشاء اللہ کیا انصاف کرے گا؟ اپنے نفس کے ساتھ تو انصاف کر نہیں سکتا، اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے نفس کے لیے اسے تو شرک نہیں کرنا چاہیے، بدعتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے نفس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، انصاف یہ ہے کہ صحیح احکام پر عمل کرے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ انصاف، یہی نہیں کر سکتا ہے بیویوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اپنے نفس کے ساتھ جو نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ معلوم ہی ہوا کہ انصاف شرط ہے، کنڈیشن ہے 2 یا 2 سے زیادہ کرنے کے لیے۔ تو یہ آیت تھی جو آپ کے سامنے دلیل تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، نکاح کرو۔ نکاح کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حکم سنیے۔ ایک حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے، بخاری میں 5065 اور مسلم میں 1400 حدیث نمبر ہے۔ اس میں کئی چند باتیں ہیں جس میں نکاح کے تعلق سے کرنے کے حکم کے تعلق سے بھی وجوب کی دلیل بھی موجود ہے۔ فرمایا یا معشر الشباب من استطاعکم الباہ، اے نوجوانوں کی جماعت، شباب کہہ کر اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاعکم منکم الباہ، جو شخص تم میں سے طاقت رکھے
استطاعت رکھے نکاح کرنے کی اسے فلیتزوج کرنا ہی چاہیے. یہ فلیتزوج کا مطلب ہوتا ہے کرنا ہی چاہیے. آرڈر ہے, حکمن ہے, جو طاقت رکھے اسے کرنا ہی چاہیے. ہم ان حدیث کے الفاظ پر غور کرتے چلیں. ہم لوگ یا معاشرہ شباب کا, نوجوانوں کی جماعت, جوانوں کی جماعت, شباب کہتے ہیں جو ینگ ہو جائے, جو حد بلوغت کو پہنچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جب تمہیں استطاعت ہو جائے تو نکاح تمہیں کرنا ہی چاہیے. ہمارے سماج میں جوان ہونے کے بعد بوڑھاپے کے کنارے پہنچ جائیں تب شادی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے؟ یا معاشر الشباب, جوان, جب بھی جوان کی بات ہے, جوان ہو جائے, اے جوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباء, تم میں سے جو شخص بھی نکاح کی طاقت رکھے فلیتزوج, انہیں شادی کرنی ہی چاہیے. تو شباب, جوانی کے لیے کہا, جوان لوگوں کے لیے کہا. آج ہمارے ماں باپ, گارجین, بیٹا 30 سال 35 سال کا ہو جاتا ہے تب سوچتا ہے اب شادی کر دینا چاہیے. اس بیچ میں پتا ہے آپ کو کتنی برائیاں کرتا ہے. عام طور پر یہ سارے برائیوں کا بوجھ آپ کے سر ہوگا, کیونکہ آپ جوان ہوتے ہی شادی نہیں کراتے ہیں. حالانکہ گارجن نکاح کرائے یہ شرط نہیں ہے نکاح کے لیے, اس پر ہم آئیں گے بعد میں. ہم اس الفاظ کے ساتھ سمجھتے ہوئے چلتے ہیں. تو معاشرہ جوان شباب کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے جوان ہوتے ہی شادی کرنا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے. شادی کے لیے کنڈیشن نہیں ہے, جوان ہو گئے اور آپ طاقت رکھتے ہیں تو شادی کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ورڈ فرمایا, جو طاقت رکھے, استطاعت رکھے. من استطاع منکم الباء, الباء کہہ کر قوت مردانگی کی بات ہے. دوسری بات ہے, ایک بات ہو گئی کہ جوان ہوتے شادی کرنی چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں, لفظ ہیں. دوسری بات ہے کہ طاقت با, یہ مردانگی کی طاقت ہے. شباب ہو گیا, جوان ہو گیا تو. اور کچھ لوگ جیسے اس میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں استطاعت میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ, قوت با کے ساتھ ساتھ کھلانے پلانے کی طاقت بھی ہو, روزی معاش اگر ہے تو ہی کر سکتا ہے. حالانکہ یہ غلط. عام طور پر استطاعت میں دو باتیں پیش کی جاتی ہیں معاشرے میں, ایک تو بڑے ہونے کی طاقت, قوت با ہے, اور دوسری بات پیش کرتے ہیں یہ ایڈڈ ہے. قرآن و سنت سے ثابت نہیں, ایڈڈ ہے, جوڑ دیا گیا ہے کھلانے پلانے کی طاقت, یعنی معاش, روزی روٹی کا اچھا اس کے پاس پہلے انتظام ہو تبھی شادی کر سکتا ہے. یہ کنڈیشن, یہ ایڈڈ پتہ نہیں بعد میں کیسے جڑا, لیکن ایک دم عام ہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے جو ماں باپ بچوں کو شادی کرنے نہیں دیتے ہیں. کہتے کہ کوئی دکان پہلے کھڑی کر لو, کوئی کاروبار پہلے کھڑا کر لو, کوئی نوکری ووکری ہو جائے تب شادی تب کرنی چاہیے. حالانکہ دلائل موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کروں گا. تو آپ نے کیا پوچھا, تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہ میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں اللہ کے رسول. کہ اچھا لوہے کی انگوٹھی صحیح لے کر آؤ. کہ اللہ کے رسول وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے.
میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. کہا تمہیں کچھ یاد ہے؟ صورتیں یاد ہے؟ کہا کہ اللہ کے صورتیں یاد ہے. چلو یہی تمہاری مہر ہے. کئی روایتوں کو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. صحابہ کرام شادی کے لیے آتے تو کچھ صحابہ کرام کو صورتیں، مہر صورتیں ہیں، صورتیں سکھا دینا. خود فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مہر کے لیے تمہارے پاس ہے؟ کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کہ وہ تمہارا جو حتمی زرع ہے وہ کہاں ہے؟ وضاحت اس میں صحابہ کرام کے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی ان کے پاس اماؤنٹ نہیں تھا، کچھ بھی بیلنس نہیں تھا. اسی لیے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے. معلوم ہی ہوا بیلنس معاش کے لیے کچھ ذریعہ ہو جائے تب شادی، ایسا نہیں ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے جب کچھ نہیں ہے تم کیا کھلاؤ گے پلاؤ گے؟ شادی مت کرو، کہتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے. وہ مشہور واقعہ بھی سن چکے ہیں آپ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں صحابہ کرام. صحابہ میں سے ایک صحابی نکاح کرنے کے لیے چاہتے کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. معلوم ہی ہوا کہ نکاح کے لیے ذریعہ معاش ہو پہلے تب نکاح کرنا چاہیے یا کرانا چاہیے، یہ کنڈیشن شریعت میں نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے اور بھی دلائل موجود ہیں. ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگی ہو رہی ہے، فاقہ کشی جا رہی ہے. کہا کہ جاؤ نکاح کر لو. مشہور واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں کہ بہت تنگی ہے، محتاجگی ہے. کہ نکاح کر لو. نکاح کرتے ہیں ایک، پھر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی بھی تنگی ہے، کہ دوسرا کر لو. صحیح واقعہ ہے. اگر روزی اور معاش کا ذریعہ اماؤنٹ اور بیلنس اگر نکاح کے لیے کنڈیشن ہوتا تو آپ نہیں کہتے کہ نکاح کرو. جب کچھ ہے ہی نہیں تو تم کھلاؤ گے کیسے؟ نہیں، کیونکہ یہ روزی کا مسئلہ الگ ہے. کروڑ پتی سمجھ کر دیجیے آپ نکاح کرائیے، کل کو فقیر بھی ہو سکتا ہے. آج فقیر ہے اس کو نکاح کر دیجیے، کل کروڑ پتی بھی ہو جائے گا. کیونکہ یہ الگ ہی انتظام ہے. جسے چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. اور ہم لوگوں کو ایمان نہیں ہے اپنی اس تقدیر پر جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، جب بچہ ہوتا ہے اور روح پھونک دیا جاتا ہے تو اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، اس کو تو روزی ملنا ہی ملنا ہے. ذریعہ آپ کو بھی اختیار کر لیجیے. نکاح کرنے سے خیر و برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کہا کہ نکاح کرو خیر و برکت ہوگی، یعنی تمہیں روزی ملے گی، اس کی روزی بھی تمہارے معاش میں یعنی ذریعہ معاش میں آ کر ایڈ ہو جائے گا. تم کو اور برکتیں ہوگی، خیر ہوگا. جو بچے آئیں گے ان کی قسمت کی الگ روزی ملے گی. تو آدمی نکاح کرے گا، بچے ہوں گے تو وہ ان کے معاش میں ایڈ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے روزی دینا ہے. روزی اور معاش یہ نکاح کے لیے شرط نہیں ہے. یہ باپ کے لوگوں نے کیسے ایڈ کیا معلوم نہیں. تو شرط کیا ہے نکاح کے لیے؟ ہاں نکاح کے لیے اور حدیث کی روشنی میں آپ کو رہنے کی جگہ ہے، کیونکہ باپردہ رکھنا ہے. بیوی کو لے جا کر آپ کو رکھنے کی جگہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو کہاں رکھیں گے، یہ ہونی چاہیے. کیوں؟ پردہ حکم ہے. عورت کو رکھنا پردے کے اندر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. یار یہ ذمہ داری، پردے کی ذمہ داری، رہنے سہنے کی ذمہ داری، نام نفع کی ذمہ داری، آپ کو کچھ کھلانے پلانے کی کے ساتھ ساتھ آپ کو کپڑا وپڑا کی یہ ذمہ داری آپ پر ہے. لیکن کنڈیشن ہے بغیر معاش کا انتظام کیے ہوئے یا نوکری بغیر لگے یا کوئی کاروبار کھڑا نہیں ہے، یہ کنڈیشن سب نہیں ہے. بس جوان قوت با اچھی ہے، الحمدللہ تندرست ہے، لے جا کر رکھنے کی جگہ ہے، نکاح کرنا چاہیے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. پھل یتزوج، نکاح کرنا ہی چاہیے. یہ تیسرا پوائنٹ، یہ حکم ہے. اگر آپ یہ دونوں چیزیں یا ایک چیز رکھتے ہیں، قوت با رکھتے ہیں اور لے جا کر رکھنے کی جگہ آپ کے پاس ہے، کرنا ہی چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ نگاہوں کو جھکا دینے والا کام ہے نکاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے مخاطب تھے؟ صحابہ کرام.
جو قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے افضل دور کے لوگ تھے. کون؟ صحابہ کرام. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین دور میرے دور ہیں، میرا دور ہے. اس دور کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں ہر اعتبار سے. صحابہ کرام جو ایمان کی حالت میں رہے ہوں، ورنہ سب سے بدتر بھی ہیں جو کفر و شرک کی حالت میں رہے ہوں گے. تو ایمان کی حالت میں سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام مخاطب ہیں اس حدیث میں سامنے، اور قیامت تک کے لوگ ہیں. جسٹ کون تھے؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ان کی نگاہیں غیر عورتوں پر اٹھیں گی؟ ہم جسے آدمی سوچ نہیں سکتا، لیکن انسان کی فطرت ہونے کی وجہ سے اٹھتی ہوں گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. تم میں سے جو جوان ہو جائے، طاقت رکھے، انہیں نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نہیں کرے گا ان کی نگاہیں اٹھیں گی. یہ نکاح ہی ہے جو نگاہوں کو جھکا دینے والا کام ہے، عمل ہے. آج ہم لاکھ دعویٰ کریں میرے بچے بہت پرہیزگار، بہت تقوی والے ہیں، بہت نیک ہیں، 5 وقت نمازی ہیں، کبھی کسی کے سامنے کبھی کچھ برا نہیں سوچتا ہے نہ کرتا ہے. لیکن یہ چیز فطرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، ان سے بڑھ کر کوئی تقوی والے نہیں ہو سکتے ہیں. تقوی میں کتنے ہی آگے ہوں، یہ انسان کے اندر ایک فطری چیز اللہ نے رکھا ہے. جوان ہونے کے بعد انہیں ہم اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے قرآن ہی خود کہتا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بے چینی ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، کیا کیا؟ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. صحیح سکون اور صحیح قرار تمہیں اگر ملے گا تو تمہاری بیوی اگر ہوگی تبھی. معلوم یہ ہوا تقوی کے اعتبار سے، ہمارے سکون و قرار کے اعتبار سے نکاح مسٹ ہے. نکاح کے بغیر کسی کی نظر جھکی ہمیشہ رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اسی لیے ایک دم طاقت نہ رکھے تو اس کے لیے اتنی کڑی بات کہہ دی. آگے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. دوسری بات، نکاح کر لینے کے بعد فَلْيَتَزَوَّجْ کہہ کر کہ تم نکاح ضرور کر لو اگر تم طاقت رکھتے ہو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. اس لیے کہ نگاہوں کو جھکانے والا کام یہ نکاح ہی سے تمہاری نگاہیں جھکی رہیں گی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اور شرمگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے بھی یہی کام تمہارے لیے صحیح ہے. شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی نکاح کے بغیر نہیں ہے. نکاح کے بعد ہی صحیح ڈھنگ سے وہ حفاظت کر سکتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. ہاں، اگر تم میں سے کوئی شخص طاقت نہ رکھے تو پھر اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، تبھی وہ کچھ کنٹرول کر سکتا ہے. تبھی وہ کچھ کنٹرول کر سکتا ہے روزہ رکھ لینے پر. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ. مکمل حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ ڈھال ہوگا. وقتی طور پر ڈھال کی مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ. اس لیے کہ اس کے لیے وہ ڈھال ہوگا. ڈھال کوئی ضروری نہیں کہ ہر وار کو حفاظت کر لے. کسی کے پاس اگر جنگ لڑائی میں ڈھال ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وار سے وہ بچ جائے. یعنی امید رہتی ہے کہ بچ جائے مگر ضروری نہیں ہے. روزہ رکھ لینے پر بھی ڈھال کی مثال دے کر سمجھا دیا، پھر بھی تم محفوظ بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے. میں نے آپ کو دوسری دلیل پیش کی، نکاح کرنا ہی چاہیے. حالات کے پیش نظر وجوب پر دلیلیں ہیں، نکاح کرنا چاہیے. 2 باتیں ہو گئی آپ کے سامنے، دلیل ہو گئی دونوں، قرآن کی آیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی دلیل ہو گئی. اور اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ اس لیے بھی کہا کیونکہ یہ بہت ہی برا کام ہے. یہ ایک انسان کے لیے، ایک آدمی کے لیے
بیوی کی اتنی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر وہ بچ نہیں سکتا برائی سے، بہت مشکل ہے بچنا، اور جب اس برائی میں چلا جاتا ہے تو سارے جرائم کر جاتے ہیں، جنسی خواہشات کی پورتی کے لیے بڑے بڑے جرائم کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کرنا نہیں، اتنا تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جرائم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، مگر ایسا ورڈ کہ وہ لوگوں زنا کے قریب بھی مت جانا، قریب بھی مت جانا، زنا نہیں کرنا وہ تو بات ہی الگ ہی ہے، قریب بھی مت جانا، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، کیونکہ بہت ہی فحش اور بہت برا کام ہے، برا طریقہ ہے، برا راستہ ہے، ایک ایسا راستہ کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مرڈر بھی کر سکتا ہے، بے ایمانی بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے، اور جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں سب کر سکتے ہیں۔ زنا کرنے کے لیے کچھ زنا پر ادھر آئے تو وہ اس سے پہلے جتنے بھی جرائم سامنے آئیں گے وہ سب کر لیں گے، کیوں؟ ایک ایسا برا کام ہے زنا کاری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کہا جنسی خواہشات کے بارے میں تمہیں سکون اگر ملے گا اور تمہیں واقعی ایمان اور تقوی کی اگر تمہیں حفاظت کرنی ہے تو وہ نکاح کرنا ہے۔ یہ بات ہو گئی کس طرح، کس سے نکاح کرنا چاہیے، کن عورتوں سے کرنا چاہیے، اور عورت کو کن مردوں سے کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہ پر اس کی تفصیل پیش کی۔ میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں آپ سامنے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، یہ آیتیں، یہ حدیثیں آپ 12 سنتے ہیں، لیکن پھر سنیے تو آپ کو پھر مزید معلومات ہوگی، پھر سنیے مزید معلومات ہوگی۔ تنکح المرأۃ لأربعین، نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہ کی بنا پر، بنیاد پر، 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی ورڈ سنتے ہیں ہمارے بھائی لوگ اور اتنی ہی بات بتا دی جاتی ہے اور کہ دیکھا نکاح کرنے میں 4 چیزیں دیکھنی چاہیے، لیکن آگے کے الفاظ اور اس کی جو تخصیص ہے اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ میں آج یہی سمجھانے کے لیے اس حدیث کو پیش کیا ہوں، اور بھی دلائل تھے مگر اس حدیث کو عام طور پر پیش کی جاتی ہے اور خطبہ نکاح میں بھی پیش کی جاتی ہے حدیث۔ تنکح المرأۃ لأربعین، 4 وجوہ کی بنا پر، 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں کیا ہے؟ لمالہا، مال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، ولحسبہا، خاندان حسب و نسب کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، ولجمالہا، خوبصورتی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، ولدینہا، اور اس کے دین کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ آگے کے جملہ سنیے، فاظفر بذات الدین تربت یدک، مسلمانوں اس لیے تم لوگوں کو دینداری کو سلیکشن کر کے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ 3 چیزیں کینسل ہو گئی۔ مسلمانوں تم کو دینداری دیکھ کر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، ورنہ تربت یدا، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں گے، یعنی تباہ ہو جاؤ گے۔ دینداری دیکھ کر نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تباہی کس بات پر آ سکتی ہے؟ شرمسار آپ کس بات پر ہوں گے؟ آپ کے آنے والی زندگی مستقبل کی کس بات پر خراب ہوگی؟ جب آپ دیندار نہیں دیکھیں گے۔ اور آج ہمارے سماج میں یہی ایک چیز نہیں دیکھی جاتی ہے، باقی سب دیکھے جاتے ہیں، سب دیکھے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کو دلیل بھی پیش کر دیتے ہیں، دیکھا حدیث میں ہے نا 4 چیز کو دیکھنے کا، ایسا نہیں ہے، حدیث کے مفہوم میں ایسا نہیں ہے۔ لوگ کرتے ہیں 4 چیزوں کو دیکھ کر، کافر و مشرک کرتے ہیں 4 چیزوں کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کرتے ہیں 4 چیزوں کو دیکھ کر، عام لوگ کرتے ہیں۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاظفر بذات الدین۔ آپ نے مسلمانوں کو تھوڑا کہا کہ مسلمان 4 چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے ایک عام جملہ کہا، تنکح المرأۃ، عام طور پر لوگ نکاح کرتے ہیں، ان لوگوں سے مراد مسلمان ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، سارے لوگوں سے، کافر و مشرک سب لوگوں کے تعلق سے بات ہے۔
مسلمانوں کو حکم دینے کی بات، مسلمانوں کو جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مخاطب جو کیا اپنے صحابہ کرام کو کہا فاصبر بذات الدین، تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے دین کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر شادی کرو گے تبھی کامیاب ہوگے، کامیابی اسی میں ہے، تربت یداک، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہے، یہ تو رزلٹ ہم لوگوں کے سامنے ایسا ہی ہے، ہم سبھی لوگ دیکھتے ہیں، شادی کر کے لاتے ہیں بچوں کی، اگر دینداری نہیں ہوتی تو کیا انجام ہوتا ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کتنی تباہی ہوتی ہے، آنے والی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ بہو تلاش کرتے ہیں مالداری کو دیکھ کر، پہلے پوائنٹ لے لیجیے، ہم آپ کو تو 10 منٹ آج زیادہ لیں گے انشاءاللہ۔ مالداری کو دیکھ کر آپ بہو تلاش کر کے لے کر آتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عزت و قدر ذرہ برابر اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ وجہ آپ نے ترجیح دی تھی مالداری کو، آپ نے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، میرے بیٹے کی شادی کریں گے اچھے گھرانے میں، مالدار گھرانے میں، تو میرے بیٹے کو مالی امداد ہوگی، میرے بیٹے کو ہر چیز میسر ہوگی، بہت سارا چیز میرے گھر لے کر آئے گی بہو۔ یہ جو آپ کی آرزو ہے نا، تباہی والی آرزو، 1 سال نہیں گزرتا ہے آپ کی عزت و قدر ختم ہو جاتی ہے، آپ کو بہو پوچھتی تک نہیں ہے، کیوں؟ وہ تو سب کچھ اپنے ماں باپ کے پاس سے گھر سے لے کر آئی تھی، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اس پر تو آپ زور ڈال کر سب کچھ ان کے باپ کو پریشان کر کے سب لے کر آئے ہیں، ان کو ساری پریشانیاں، باپ ماں کی ساری پریشانی یاد ہیں، ظلم کرنے والے آپ تھے، شوہر کی عزت تو باقی رہ جاتی ہے، کیوں؟ بات کرنے والے، مانگنے والے، چاہے اشارتن مانگنے والے ہوں منہ کھول کر، یا یہ کہہ کر اجی میرے طرف سے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے مگر یہ جو دے دے، یہ ایسا جملہ ہے، ایسا گنڈا گردے کا جملہ، ایسا ہے، یہ گنڈا گردی والا جملہ ہے، میں اسے کہوں گا۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے، اگر آپ کو نہیں لینا پسند ہے تو آپ کو یہ بولنے میں شرم آتی ہے کہ ہمیں ایک دم نہیں لینا چاہیے، کیوں؟ غلط ہے، ہم یہاں آئے گی اس کے سارے اخراجات کی ذمہ دار ہم ہیں، آپ کے گھر سے میرے گھر کچھ بھی نہیں آنا چاہیے، تب نہ سمجھیں کہ واقعی آپ لینا نہیں چاہتے۔ لیکن وہ گنڈا گردی والا نیتا لوگوں کا جملہ ہوتا ہے ایسا کہ سننے میں میٹھا اور اندر سے بہت کڑوا ہوتا ہے، پولیٹیکل لوگوں کا جملہ ہوتا ہے، ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اگر یہ جو چاہیں اپنے من سے دے دیں، یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے شیطان والی بات کر دی کہ ہم بہت اچھے ہیں، شیطان جیسے ایک دم سفید لباس میں سفید پوش ہوتے ہیں، کہا بہت اچھا، پر ڈیمانڈ نہیں ان کی طرف سے، اور ساری آرزویں دل میں آتی ہیں۔ اور یہ تو ایسے لوگ بھی نکل آتے ہیں کہ جب دیکھتا ہے یہ جملہ کہہ کر بعد میں نکاح کا ایک دم عین ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کچھ ادھر سے کچھ حرکت نہیں ملتی ہے، گاڑیوں کے بارے میں کچھ چرچا نہیں ہوتا، فریج اور الماری اور پلنگ کچھ چرچا نہیں ہوتا، تب بول بھی جاتا ہے اجی ہم تو کچھ ڈیمانڈ نہیں کیے تھے مگر میرا بیٹا بغیر گاڑی کی شادی نہیں کرے گا، جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ بیٹا نے کچھ نہیں کہا۔ آپ کی عزت ہوگی؟ دل میں سوچئے، آپ عزت کے لائق ہوں گے؟ آپ کی قدر کیسے ہوگی؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا دینداری دیکھیے، مالداری مت دیکھیے، مالدار لے کر آئیے گا کبھی آپ کی عزت قدر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم تو 1 سال زیادہ بول رہے ہیں، 1 سال زیادہ بول، 1 مہینہ بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی، ساری ختم ہو جائے گی، اور عام طور پر 1 سال کے اندر سارے گارجن اور بہو بیٹا کے اندر تنازعات ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی بناؤ نہیں ہوتا ہے، زندگی میں عزت نہیں ہوتی۔ وجہ آپ نے دینداری نہیں دیکھی، دیندار آتی تو آپ کو اپنے باپ کی جگہ پہ رکھتی، کہ اللہ نے کہا محرمات میں سے میرے سسر بھی ہیں، آپ کی بیوی کو یعنی ساس کو ماں کی جگہ پہ رکھتی، بہت اچھے ہیں، میرے ساس سسر نے میرے ماں باپ کو کوئی پریشانی نہیں دی، شادی کے موقع پر بہت ہی سمپل نکاح کر کے ہمیں لے کر آئی۔ نہ عزت کرنا چاہے آٹومیٹک اس کی دل میں عزت ہو جائے گی، مگر آپ تو ظلم کر کے لائیں،
گاڑی نہیں ملے گی تو شادی نہیں کرے گا میرا بیٹا. تو بیچارہ مجبور ہو کر پریشان ہو کر کسی بھی طرح سے گاڑی کا انتظام کرتا ہے. وہ بیٹی دیکھتی رہتی ہے اپنے باپ کو, اس باپ کو جس باپ نے بڑی تکلیف سے بیٹی کو پالی تھی اور تکلیف دیا میرے سسر نے. یہی سوچتی ہے میرے باپ نے ہمیں بہت دکھ سے پالا اور پال کر پوس کر جوان کیا, اور اب پھر دوبارہ پریشانی میرے سسر کی طرف سے. دکھ پر جب دکھ ہوتا ہے تو سوچئے کہ اس کے دل میں کیا گزرتا ہے. آپ کی عزت ہوگی نہیں ہوگی. دینداری دیکھیے. فاصبر بذات الدین, دین کو ترجیح دے کر. یہ مالداری والی بات تھی. دوسری بات, خوبصورت ہونا چاہیے جی, گوری ناری ہونی چاہیے, ناک ایک دم کھڑی ہونی چاہیے, آنکھ بڑی بڑی ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا, سب سے زیادہ زناکار, بے حیا اور فحش کام کرنے والی کون سی عورتیں ہوتی ہیں؟ جو سب سے زیادہ خوبصورتی والی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر خوبصورت عورت غلط ہوتی ہے, لیکن عام طور پر میکسیمم بے حیا اور فاحشہ ہوتی ہیں. کون بولیے؟ بدصورت آدمی, وہ عورت, وہ تو اس فیلڈ میں جائے گی بھی نہیں. کیوں؟ جانتی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کون جاتی ہے؟ چاہے اسکول لائف میں ہو, کالج لائف میں ہو, کسی بھی لائف میں ہو, اور آپ ڈھونڈتے ہیں اسی کو. اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ساری خوبصورت بچیاں ہماری ہیں جو بہت تقوی والی ہیں. ہم سبھی کو نہیں بولتے ہیں, لیکن عام طور پر میکسیمم جو تلاش آپ کی ہوتی ہے نا, جو سوچ کر, کیونکہ سوچ ہی غلط ہے. حدیث میں ایسا نہیں کہ آپ خوبصورت مت کیجیے, حدیث میں ہے کہ دیندار. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ یا تو مالداری دیکھتے ہیں باقی ہو یا نہ ہو, یا تو خوبصورت دیکھتے ہیں چاہے گھر والے کتنے ہی خراب ہو. ایسا نہیں ہے. فاصبر بذات الدین, دین داری کو ہی سلک کر کے کامیابی حاصل کیجیے, اسی میں آپ کا خیر ہے, ورنہ تباہی ہے. یہی بات ہے اس حدیث کے اندر اور اس جملے میں. تیسری بات, میں انشاءاللہ نکاح خطبہ نکاح میں کچھ باتیں پیش کروں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سبوں کو نکاح کرنا ہی چاہیے جوان ہونے کے بعد, استطاعت میں رہنے کے لیے محفوظ جگہ اور قوت مردانگی. دوسری بات, نکاح کرنا چاہیے دینداری دیکھ کر. دیندار مرد بھی دیکھنا چاہیے, کہ لیے بہو نہیں, بیٹی والے کو دیندار مرد بھی دیکھنا چاہیے. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں, بیٹی لکھی پڑھی ہے, رشتہ آتا ہے, کیا کرتا ہے بیٹا آپ کا؟ ابھی کچھ کرتا نہیں ہے, ابھی پڑھا ہے, بی اے وغیرہ کیا ہے, کچھ ابھی کرے گا. او ٹھیک ہے, بعد میں سوچیں گے. نہیں کرے گا نکاح. وہیں پر رشتہ آتا ہے, آپ کے بیٹا کیا کرتے ہیں؟ وہ نوکری کرتے ہیں, اچھا انکم ہے, بیلنس وغیرہ ہے, ہاں 2-4 لاکھ روپے بیلنس ہے, ٹھیک ہے, اوکے, رشتہ منظور ہے. کون؟ بیٹی والا. اور ایک نکاح, ایک وہ رشتہ آتا ہے کہ میرا بیٹا دیندار ہے, نماز روزے کا پابند ہے, زیادہ انکم نہیں ہے, مزدوری کرتا ہے, کچھ کھا لیتا ہے, کچھ مطلب نہیں, بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سوچیں گے. ایک دولت, جیسے ہی دولت مند گھر سے رشتہ آتا ہے, بغیر کچھ دیکھے سنے, گھر کے مرد, گھر کی عورتیں ایک دم مالا مال ہونے کے لیے سوچتی کہ ہم مالا مال ہو گئے, میرا رشتہ, ہمارے گھر میں رشتہ ایسے جگہ سے آیا, اس کا باپ بھی نوکری کرتا ہے, بیٹا بھی نوکری کرتا ہے, ایک بڑا بزنس مین ہے, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. کبھی نہیں سوچتا ہے کہ دیندار بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے آپ کا بیٹا. اللہ, میں نے آج تک اس نیما میں اور بھی جگہوں میں دیکھا ہوں, آج تک اس نیما میں یہ پوچھتے نہیں سنا, لڑکا کو دیکھنے کے, لڑکے کے بارے میں معلومات کرتے ہوئے کہ آپ کا بچہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, میں نے نہیں سنا. یا میرے خیال سے بہت ہی, میرے پورے لائف میں ہی 1-2-4 آدمی ہی میں نے کہتے سنا کہ آپ کا بچہ دیندار ہے کہ نہیں. باقی یہ سوال ہی نہیں آتا. سوال 2 ہی میں ہوتا ہے, کیا اچھا ہینڈسم ہے اور انکم اچھا ہے کہ نہیں ہے, بس. بولیے, اصل چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں نہیں, جو چیزیں ضرورت نہیں اس کو دیکھتے ہیں. کیسے ہوگا وہ لڑکا آپ کی بچی کو کیسے اچھا رکھے گا, کیسے سلامت رکھے گا. آپ نے پیسہ دیکھا, آپ نے خوبصورتی دیکھی,
آپ کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت مل گئی اسی پر فدا، آپ کے گھرانے سے زیادہ مالدار مل گیا اسی پر وہ فدا، آپ کی بیٹی کو پوچھے گی نہیں، عزت و احترام کچھ نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ لے کر آئے، لڑکے کے بارے میں ہے، جب کوئی دیندار جس کی دینداری کو تم پسند کرتے ہو، جس کی دینداری کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ دیندار ہے، ایک ہی بات کہی، دوسرا نہیں کہا، دیندار کے بارے میں تم کو پتا ہو اور اس کے بعد تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے، تمہارے گھر میں رشتہ لے کر آئے، تو تم اس کے اخلاق اور دینداری کو دیکھ کر شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا رشتہ ٹھکرایا اور ایسا دیکھ کر نہیں کیا تو تمہاری تباہی ہے، بڑا فتنہ اور فساد میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ دینداری کو نہیں دیکھنے کا انجام۔ آپ نے یہ نہیں کہا بیلنس والا ہونا چاہیے، خوبصورت دیکھنا چاہیے، صرف اخلاق کے بارے میں کہا کہ اگر تم ان کے اخلاق اور دینداری سے مطمئن ہو کر دو، آرڈر ہے، حکم ہے، کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بہت خراب ہوگا۔ یہ لڑکا کے بارے میں بھی کہا، دونوں طرف سے، دونوں طرح سے ہم لوگ فیل ہیں، لڑکی کے تعلق سے بھی اور لڑکا کے تعلق سے بھی۔ اور میں کہوں گا میرے تجربے کے مطابق لڑکی والے سب سے خراب ہوتے ہیں زیادہ۔ یہ رشتے غریب دیندار غریب سے کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس سنیما کے اندر بھی، ہم نام نہیں بتائیں گے، کہا کہ مولانا رشتہ ایک ہماری بچی کے لگائیے، بولے ٹھیک ہے۔ ایک رشتہ میں نے بتایا، غریب تھا، کہا کہ اچھا سوچیں گے اس پر، تھوڑا سا مشورہ کرنا پڑے گا، باقی کچھ نہیں عائب تھا، غریب تھا۔ یہ یہاں کی بات نہیں، ہر جگہ کی بات ہے۔ رشتہ ڈھونڈتے ہیں، غریب ہے، اچھا نیک لڑکا ملتا ہے، مالدار نہیں ہوتا، نہیں کرتا، مالدار ہو گیا یہ بھی کہا جائے اگر کہ رشتہ تو ایک اچھا ہے، بہت مالدار ہیں، مگر 2 لاکھ روپے لے گا، گھر بنانے کا پورا پیسہ لے گا، بولے کوئی بات نہیں جی، یہ لگا دیجئے، میں مانگ کر قرض لے کر میں کروں گا، لیکن بہت اچھا رشتہ ہے۔ شرم نہیں آتی دہیج دینے کے لیے 2 لاکھ روپے مانگنے کے لیے؟ فقیر کی طرح مانگ کر لانا منظور ہے، مگر غریب کے ساتھ نہیں کرے گا، تو کون غلط ہے؟ کون غلط ہے؟ سب سے زیادہ غلط لڑکی والے ہیں۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں گے نا تو اس معاملے میں، دہیج کے معاملے میں سب سے زیادہ آگے لڑکی والے ہیں، لڑکا والا بعد میں بولتا ہے۔ یہ لڑکی والے پہلے ہی سوچ کے رہتے ہیں رشتہ مالداری میں ہونا چاہیے، چاہے ہم کو مانگ کر دہیج دینا پڑے، لڑکا کتنا مانگ لیں میں دے دوں گا، مگر مالدار ہونا چاہیے۔ کتنا دیندار ہے، اچھا ہے، وہ ملے، چاہے کچھ کرنا پڑے، کہتے تو شاید بہت اچھا تھا، پھر بھی دہیج تو دینا ہی غلط ہے۔ خیر، میں اسی 2 بات پر آج کے خطبہ کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیتیں دلیلیں موجود ہیں ہمارے سامنے، دینداری دیکھ کر کرنا چاہیے۔ دینداری دیکھ کر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اگر نہیں کرتے ہیں آپ، انجام تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرما دے، ہم سبوں کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر جس طرح سے بھی، جس قسم کی بھی کمیاں ہوں، اللہ دور فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی دین پر ہیں، تقوی والے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، انہوں کے ساتھ ہم سب کو مل کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری روزیوں میں اللہ خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سبوں کو تا حیات اسلام پر قائم دائم رکھنا اور خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم۔